جب محمد 10,000 جوانوں کا لشکر لے کر شہر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک صحابی نے، ایک جوان نے صدا لگائی، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے۔ یہ آواز محمد مصطفیٰ کے کان میں پڑی اور کہا یا علی جائیے اس جوان سے کہیے اپنے لفظوں کو بدل دے، الیوم یوم الملحمہ کی جگہ کہے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جنگ کا دن نہیں، آج کا دن معافی کا دن ہے۔ یعنی رسول معافی کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو محمد آج معاف کرنے آیا ہے، جنگ لڑنے نہیں آیا۔ اچھا میرا سوال ہے، محمد کن کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہے؟ جانتے ہیں نا؟ ان کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہے جو محمد کے خونی دشمن تھے، جو جانی دشمن تھے، جو چاہتے تھے محمد رسالت کے کام کرنا چھوڑ دے، نبوت کی تبلیغ چھوڑ دے، الہی نظام پہنچانا چھوڑ دے۔ وہ لوگ تھے جو محمد کی جان کے دشمن تھے، محمد کے خون کے پیاسے تھے، لیکن محمد نے کہا دیکھو آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو جملہ سنتے جاؤ، شان محمد کے لیے یہی کافی ہے۔ ارے وہ رسول جو اپنے جانی دشمن کے لیے معافی کا اعلان کر سکتا ہے تو اپنے دوستوں کے لیے آخرت میں شفاعت نہیں کر سکتا؟ جو اس دنیا میں اپنے جانی دشمن کو معاف کر سکتا ہے، آخرت میں کیا اپنے دوستوں کے لیے شفاعت نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اور یہ وہ محمد ہے کہ جب اللہ نے حضرت جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ابراہیم، آدم تیری توبہ اس دعا کے وسیلے سے قبول ہوگی، تو اس دعا کے جملے یاد ہیں؟ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے کہا تھا جو آدم کو کہ تو دعا مانگ لیکن اس وسیلے سے مانگ، میں پھر تیری توبہ قبول کروں گا۔ تو آدم نے کہا تھا اللہم بحق محمد وانت المحمود، اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ کہ تو محمود ہے۔ اب بتائیے محمد کسے کہتے ہیں، محمود کسے کہتے ہیں؟ آدم نے کہا نا اللہ تجھے محمد کا واسطہ کہ تو ہے محمود، تو بات یہ ہے محمد کسے کہتے ہیں، محمود کسے کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ لگتا ہے بات نہیں پہنچی۔ محمود ہے اللہ کا نام اور محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد ہے رسول کا نام اور محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو سوال یہ ہے کیا محمد اللہ سے بڑھ گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو ساری تعریفیں، سب سے زیادہ تعریف ہم کر رہے ہیں محمد کے لیے۔ اللہ نے نام رکھا ہے نا محمد، اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف ہو۔ اے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے تو سورہ توحید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس آیت میں تو نے ساری تعریفوں کو اپنے ساتھ مخصوص کر دیا
پھر بھی اپنا نام محمد نہیں، رسول کا نام محمد رکھا۔ لطیف بات ہے نا کہ تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد، رسول کا نام رکھتا محمود، تو عجب نہیں اللہ کا جواب آئے۔ سننا جملہ سننا، عجب نہیں کہ اللہ کا جواب آئے۔ دیکھو ساری کائنات، چرند پرند، ملک انس و جن مل کر ارے جس ذات کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جو خود محمود ہو کر جس ذات کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جس کی تعریف انسان کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی تعریف خود اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور یہ اسم نام، یہ جو اسم محمد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نام کو میں نے عرش کے حجابوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ میں اپنے حبیب کو عطا کر سکوں۔ خود محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسم محمد کو عرش پہ موجود پردوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ ایک روز یہ نام اپنے حبیب کو عطا کرے۔ اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے، بتاؤ جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام محمد رکھا کس نے؟ پہنچ گئے ہیں مومنین؟ مجھے یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام محمد رکھا کس نے؟ اب دو قول ملتے ہیں کہ دو ہستیاں ہو سکتی ہیں جس نے اس بچے کا نام رکھا اور محمد رکھا۔ پہلی ذات ہے عبد المطلب جو ہے محمد کے دادا، دوسری ذات ہے جسے ہم کہتے ہیں ابو طالب جو ہے محمد کے چچا۔ ارے عجیب کافر ہے ابو طالب جو کافر ہو کر زمین سے زیادہ نگاہ عرش کے، ارے جو زمین پہ بیٹھ کر عرشوں پہ نگاہ رکھے اسے ابو طالب کہتے۔ عجیب کافر ہے۔ اور جانتے ہیں یہ کفر کے فتوے ابو طالب پہ کس وجہ سے لگے؟ یہ فتوے لگے تو کسی اور سبب نہیں بلکہ ابو طالب کی ایک بڑی فضیلت کی دشمنی میں لگے ہیں۔ اور جانتے ہیں وہ فضیلت کیا ہے؟ ارے فضیلت سننا چاہتے ہو تو ایک جملہ سن لو۔ ارے عرب کے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ موقع ملا، عرب کے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ بچوں کو پال سکیں، لیکن جن بچوں کو وہ پالتے رہے ارے وہ کافر بنتے رہے، لیکن ابو طالب نے جس بچے کو پالا ارے وہ نبی بن گیا۔ باتوں باتوں میں اگر بات آ ہی گئی ہے، مومین ابو طالب کے نام پہ اتنا خوش ہو رہے ہیں تو ایک جملہ اور پڑھ دوں۔ ابو طالب کی فضیلت پہ ایک جملہ اور سنتے جاؤ، آج کی مجلس کا ہدیہ ہو جائے گا۔ رسول کی حدیث ہے کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو جملہ سننا، تاریخ میں دو ہستیاں ملتی ہیں جنہوں نے بچوں کو پالا، ایک ہستی کو کہتے ہیں ابو طالب، ایک ہستی کو کہتے ہیں ابو سفیان۔ ابو طالب نے پالے دو بچے اور دو بچے پالے ابو سفیان نے۔ ابو طالب ایسا کافر تھا جس نے دو بچے پالے، اور نہ جانے کیسا مسلمان تھا ابو سفیان جس نے دو بچے پالے۔ اور سنو، دو بچے پالے ابو طالب نے
ایک محمد بنا، ایک علی بنا، دو بچے پالے ابو سفیان نے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ ارے رسول کی حدیث نے اعلان کر دیا، ارے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جاؤ پہلے اپنے بزرگوں کی نسلوں کا پہچان کرو، ارے پھر تمہیں پتہ چلے گا، جب علی کو دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کون کافر ہے، اور جب یزید کو دیکھو گے کون پتہ چل جائے گا کہ کون ابو سفیان۔ قرآن کی آیت ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، آخری جملہ یہ بالکل تیار نہیں تھا لیکن ذہن میں آ گیا، آپ کی حسن سماعتوں کی وجہ سے خدا کی قسم یہ عرض کرنے لگا۔ قرآن کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ تم دوسروں کو دیتے ہو نیکی کا حکم اور خود کو بھول جاتے ہو۔ اگر مجھ سے کوئی آ کر کہے کہ دیکھیے مولانا فلاں کام چھوڑ دیں اور وہ کام وہ خود کرتا ہو، میں سب سے پہلا اعتراض کروں گا کہ بھائی تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم خود تو وہ کام کرتے رہو لیکن مجھ کو سمجھانے چلے آؤ؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو طالب کا بیٹا جب میدان میں گیا پہلے جا کر کافروں کو نصیحت کی کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ۔ اگر ابو طالب ہوتا کافر تو کافر پہلا اعتراض کرتے کہ دیکھو پہلے اپنے باپ کو تو مسلمان کر لو۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایک روز ایک بڑے ہی شکی انسان نے علی سے کہا، یا علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جب علی نے یہ سنا علی جوش میں آ کر بولے، انا قسیم النار والجنہ، ارے دیکھو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، ارے میرے باپ کی فکر چھوڑو، جاؤ اپنے باپ کی فکر کرو، جنت اور جہنم کو تو میں تقسیم کروں گا، اپنے باپ سے پوچھو وہ کدھر جائے گا۔ ارے ایک جملہ کہہ دو، آج کے بعد مسلمانوں ایمان ابو طالب پہ بات نہ کرنا بلکہ عرفان ابو طالب پہ بات کرو۔ یہ نہ کہا کرو کہ ایمان ابو طالب کیسا تھا بلکہ کہا کرو مقام ابو طالب کیسا تھا۔ دیکھیے کہ جب انسان غذا تناول کرتا ہے تو انسان کو ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ غذا کسب حلال کی ہو۔ محمد پلا ہی ابو طالب کے گھر میں ہے، بتاؤ محمد وہ غذا کیسے کھا سکتا ہے جو کسی کافر کے ہاتھ کو چھو کر آتی رہے؟ کبھی بھی ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو مت کرنا، ورنہ اگر ہم ایمان پہ گفتگو کرنے آئے ہم ایسے شجرے کھنگالیں گے۔ ارے ہم تو ابو طالب کی شجرے کا بھی یاد رکھیے، تاریخ نے ابو طالب کے شجروں کا نام بھی ذکر کیا ہے، لیکن اگر ہم نے تمہارے بزرگوں کے شجرے پوچھ لیے
بتاؤ کیا کرو گے؟ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت اچھا سماعت فرمایا۔ پروردگار آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ دل تو تھا کہ اور پڑھتا، لیکن چونکہ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن آج کی جوان اس مجلس کے نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں، چونکہ کچھ مومنین کے لیے ایسے سوال آتے ہیں جوانوں کے لیے، کچھ مسلمانوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے، تو یہ اگر جواب آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ علی کا ماننے والا ہے، باب العلم کا ماننے والا ہے۔ اسلام آباد میں ہماری یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ کسی یونیورسٹی میں جاتے تھے تو لیکچر ہو رہا تھا، اور لیکچر کے دوران میں لیکچرار نے کوئی ایسی بات کی، اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور اعتراض کیا۔ اعتراض ایسا کیا کہ لیکچرار نہیں جانتا تھا یہ ہے کون، مگر لیکچرار نے پہلا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم شیعہ ہو؟ ارے جوانوں، اپنے ذہنوں کو ایسا آمادہ کرو، ان کو ایسے علم سے آراستہ کرو، جب کوئی تم سے سوال پوچھے جب فوراً جواب دو گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہی شیعہ ہے، یہی باب المدینہ العلم کا ماننے والا۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ بس اللہ دارو، آج دل ہے کہ بی بی کے سخت ترین مسائل پڑھے جائیں کہ جو بی بی کو دربار میں پیش آئے تھے۔ جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں گئی ہے نا، تو ملعون نے بی بی کو فخرانہ انداز میں کہا، دیکھ زینب، خدا نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا۔ بی بی نے جب یہ سنا نا، کہا اللہ میرے بھائی کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ بی بی نے ایک مرتبہ دربار میں خطبہ دینا شروع کیا۔ علی کی بیٹی ایک دفعہ ایسے انداز میں خطبہ دینے لگی کہ دربار میں ایک صحابی کھڑا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، اور تڑپ کر کہنے لگا کہ یہ دربار میں علی کی آواز کہاں سے آنے لگی۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، عبداللہ بن عفیف یہ علی کی نہیں، علی کی بیٹی دربار میں خطبہ دے۔ ایک مرتبہ جب علی کی بیٹی کا نام سنا، عفیف جوش میں آ گئے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد سے کہا کہ اے ابن زیاد، تم جانتا ہے یہ علی کی وہ بیٹی ہے جب پہلی مرتبہ کوفہ میں آئی نا، علی نے کوفے میں اعلان کیا تھا، اے کوفے والوں، آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے، آج رات محمد کی نمازی آنے۔ اب یہ کہنے لگے، ابن زیاد جانتا ہے علی نے ان کے پردے کا ایسا اہتمام کیا کہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل کی۔ ارے علی تو رات کی تاریکی میں لے گیا ہے، ارے تو نے مجمع عام میں زینب کو کھڑا۔ عزاداروں سنیں گے، ایک مقام آیا کہ زینب کبریٰ نے ایک دفعہ بھیا سجاد سے کہا، بیٹا سجاد ہمیں اس جگہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ ایک دفعہ سجاد نے کہا، پھوپھی اماں دربار سجایا جائے۔
ارے جانتے ہو روایت کہتی ہے کہ جس جگہ قافلے کو روکا گیا تھا وہاں سے دربار فقط 40 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جو 40 قدم کا فاصلہ تھا وہاں علی کی بیٹی نے کئی اذانیں سنی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی، دیکھا ایک سامنے پردے میں عورت خاتون تخت پہ سوار ہے، دیکھا تو وہ ہند تھی، یزید کی زوجہ تھی۔ جانتے ہیں یہ کون تھی؟ جب یہ بچپن میں تھی نا یہ یہودی کی بیٹی تھی، ایک دفعہ بیمار ہو گئی تو ڈاکٹروں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، کہنے لگا کسی نے کہا کہ اسے مدینے لے جاؤ، وہاں ایک علی رہتا ہے اس کے پاس لے جاؤ، اسے شفا مل جائے گی۔ ارے یہودی لے کر مدینے پہنچا، ارے جب مدینے گیا نا کہا کہ دیکھیے میں ایک یہودی ہوں مگر بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کے در پہ آیا ہوں، ارے بڑے عقیدے کے ساتھ آیا ہوں، ارے میری بیٹی بیمار ہے، ارے میں چاہتا ہوں اسے شفا مل جائے۔ علی نے ایک غلام سے کہا دیکھو ایک کاسہ آب لے کر آؤ، جب غلام کاسہ آب لایا کہا جاؤ حسین سے کو اس پانی کو ہاتھ لگا۔ ارے حسین کا ہاتھ لگا، علی نے وہ پانی اس یہودی کے حوالے کیا، کہا جاؤ یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ المختصر اس بچی کو شفا ملی۔ کہا بابا کیا ماجرا ہے، پانی کب سے شفا دینے لگا؟ اس یہودی نے کہا دیکھو بیٹے اس پانی کا حسین نے ہاتھ بچیے گا، بابا میں اس حسین سے ملنا چاہوں گی۔ باپ لے کے مدینے پہنچا، علی حسین نے کہا خبردار یہ پردہ داروں کا محلہ ہے، دیکھو اسے میری بہنوں سے ملا دو۔ ارے جب وہ بچی پہنچی زینب کبریٰ سے ملاقات ہوئی، زینب کبریٰ سے کہنے لگے آپ کے بھیا حسین نے مجھے شفا دی۔ زینب نے کہا دیکھو بچے اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو، پہلا سبق زینب سے لینا چاہتی ہو تو یاد رکھو سر پہ چادر ڈال۔ مختصر کیا، جب دربار میں داخل ہوئے سامنے اس ہند کو دیکھا، ہند تخت پہ سوار تھی، اور جب اس نے ان قیدیوں کو دیکھا ایک دفعہ کہا من ای انتم، کہ دیکھو من ای بلاد انتم، قیدیوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کس شہر سے تعلق رکھ۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے جھکے ہوئے سر سے جواب دیا نحنو من بلاد المدینہ، دیکھو ہم مدینہ کے رہنے۔ ایک مرتبہ مدینے کا نام سننا تھا، ہند نے تخت چھوڑا، علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، کہا ہند کیا وجہ ہے کہ تو نے تخت چھوڑ دیا؟ ہند کہنے لگی کہ دیکھو تم نے کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں، ارے میں مدینے والوں کا بڑا احترام۔ زینب نے کہا کہ دیکھو کیا ماجرا ہے کہ تم مدینے والوں سے بہت پیار کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ دیکھو مدینے میں میرے آقا زاد حسین، کہنے لگی کہ دیکھو میں تم سے کچھ سوال کروں گی، اگر تم چاہو تو مجھے ان سوالوں کے جواب دینا۔ زینب کبریٰ نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کیا تمہیں مدینے میں بنی ہاشم کے قبیلے کا پتہ ہے؟ کہنے لگی زینب نے کہا کہ تم کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ وہاں حسین رہتے ہیں، میں ان کا پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ آقا صاحبی نے سر جھکا لیا، کچھ جواب نہ دیا اور کہا کہ دیکھو اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ حسین کا بیٹا ہے علی اکبر، بالکل ہم شکل پیغمبر۔ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا حسین کا بڑا بیٹا ہے سجاد
محبت سے جانا جاتا. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی حسین کے بھائی ہیں عباس. عباس کا نام سنا. زینب نے کہا دیکھو اپنے آقا حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھو. ارے بہنوں کا نام آیا. ارے ہند تڑپ گئے. کہا دیکھ بی بی خبردار. ارے یہ دربار ہے. اس میں علی کی بیٹیوں کا نام. ارے ایک طرح سننا تھا. ارے ایک جھکا سر بلند ہوا. ارے ہند پہچان تو دے. ارے میں علی کی بیٹی زینب. ارے یہ دیکھ میرے ساتھ میں کلثوم. ارے وہ سامنے دیکھ. ارے تیرے شوہر کے سامنے ارے ایک تخت پڑا ہے. ارے اس میں تیرے آقا حسین ارے کٹی ہوئے گردن. ارے ساتھ ایک تھیلی پڑی ہے. ارے تیرے آقا ارے وہ دیکھ. ارے نیزے پہ کچھ سر سوار ہے. ارے پہلا سر ارے علی اکبر کا ہے. ارے دوسرا سر ارے 6 مانگے علی اکبر. لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.